سورہ مائدہ آیت نمبر 49 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَنِحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور یہ کہ آپ فیصلہ کیجئے ان کے مابین اس کی بنیاد پر کہ جو اللہ نے نازل کیا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات واضح کی کہ اس سے پہلے جو اللہ نے اپنی کتابیں نازل کیں، ان کتابوں کے پیغام میں یہ ایک چیز طے شدہ مقصود تھی کہ اس کے ماننے والے اس کو مانے ہی نہ، بلکہ اس کے مطابق اپنے زندگی کے معاملات کا فیصلہ کریں۔ اور یہ بات اللہ تعالیٰ نے واضح کی کہ جو اللہ کے پیغام کے مطابق فیصلہ کرنے سے انکار کرتے ہیں، وہ اس کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے، وہی لوگ کافر ہیں، وہی لوگ ظالم ہیں، وہی لوگ فاسق ہیں۔ یہ بات تو بیان ہوئی تاریخی طور پر ان اقوام، ان امتوں کے بارے میں کہ جو قرآن مجید سے پہلے اللہ کا پیغام، اللہ کا کلام پا چکے تھے، یعنی یہود و نصارہ۔ لیکن ظاہر ہے کہ مقصد محض ان کو ملامت کرنا نہیں تھا، بلکہ مقصد یہ تھا کہ مسلمانوں کو یہ تنبیہ ہو کہ جیسے ان کا معاملہ ہے ویسے ہی تمہارا بھی معاملہ۔ نہ وہ میرے چہیتے تھے اور نہ تم میرے چہیتے ہو۔ ان کو پیغام ملا تو ان سے یہ توقع کی گئی تھی کہ وہ اس کے مطابق اپنی زندگی کو، اپنی شخصیت کو ڈھالیں، اور تم کو پیغام دیا گیا ہے تو تم سے بھی یہی توقع ہے۔ تو یہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ وَأَنِحْكُمْ، اور یہ بات بھی ہم نے نازل کی، اس کو بیان کیا تمہارے لیے کہ تم فیصلہ کرو بینہم، ان کے درمیان، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فیصلہ فرمائیں ان مسلمانوں کے درمیان، بما انزل اللہ، اس کی بنیاد پر کہ جو اللہ نے نازل کیا، ولا تتبع اہواءہم، اور ان کی خواہشات کی پیروی نہ کرو۔ ظاہر ہے کہ یہ ایک بیان ہے اس حقیقت کا کہ اللہ کی توقع، اللہ کے پیغام کے خلاف اگر انسان زندگی گزارتا ہے، معاملات طے کرتا ہے، تو اس کی وجہ انسان کی خواہشات ہوتی ہیں۔ انسان کچھ اور چاہ رہا ہوتا ہے، اس کی کوئی اور پسند ہوتی ہے، اس کے ہاں کچھ اور ترجیحات ہوتی ہیں، اور اللہ کا حکم کچھ اور ہوتا ہے، تو آدمی پھر اپنی خواہش نفس کو ترجیح دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس سے بالکل واضح طور پر وارن کر دیا کہ تم ان کی خواہشات کی پیروی نہ کرو، ان کی مرضی کو نہ دیکھو۔ وَاحْذَرْهُمْ، اور تم اس چیز سے بچو، ہوشیار رہو، اَن يَفْتِنُوكَ، اور وَاحْذَرْهُمْ، اور ان کو خبردار کرو، اَن يَفْتِنُوكَ، کہ وہ کہیں تمہیں فتنے میں مبتلا نہ کر دیں۔ پھر میں نے پہلی بات صحیح تھی، وَاحْذَرْهُمْ، اور تم ہوشیار رہو ان سے، اَن يَفْتِنُوكَ، کہ کہیں وہ فتنے میں مبتلا نہ کر دیں تم کو، عَن بَعْضِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ، بعض ان باتوں کے معاملے میں کہ جو اللہ نے تمہاری طرف نازل کی، وہ ہدایت، وہ پیغام تمہاری طرف جو اس نے نازل کیا، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ ان میں سے بعض چیزوں سے تمہیں بہکا دیں، تمہیں اس سے دور کر دیں۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ ایسا نہیں ہوتا کہ جن کے پاس اللہ کا پیغام، اللہ کا دین ہوتا ہے، وہ پورے کے پورے دین ہی کو اٹھا کے پھینک دیتے ہیں۔ ظاہر ہے ان سے تو اللہ کا پیغام خطاب ہی نہیں کرے گا، اس لیے کہ وہ تو بات ہی نہیں سن رہے۔ جو بات سمجھائی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے دیے ہوئے پیغام میں سے بعض چیزوں کو جو انسان کی اپنی خواہش نفس، مرضی کے خلاف ہوتی ہیں، ان کو انسان نظر انداز کرتا ہے۔
تو خاص طور پر اس بات کو پوائنٹ آؤٹ کیا گیا کہ وَاحْذَرْهُمْ، اور ہوشیار رہو تم ان سے، اَن يَفْتِنُوكَ، کہ کہیں وہ تمہیں بہکا نہ دیں، فتنے میں مبتلا نہ کر دیں، ام بعد ما انزل اللہ الیک، بعض ان باتوں کے معاملے میں کہ جو اللہ نے تم پر نازل کی، وہ ہدایت کے جو اللہ نے تم کو دی، فَإِن تَوَلَّوْا، پھر اگر وہ منہ موڑ دیں، پھر اگر وہ اعراض کریں، فَعْلَمْ، تو جان لو، انما یرید اللہ، کہ اللہ یہ چاہتا ہے، ان یصیبہم ببعض ذنوبہم، کہ ان کو ان کے کچھ گناہوں کی سزا ملے۔ اس سے یہ بات معلوم ہوئی، وہی بات کہ جو قرآن نے بار بار بیان کی ہے، کہ انسان کے سامنے اللہ کا پیغام آتا ہے، انسان کے سامنے سچی بات آتی ہے، اور وہ اس کے بارے میں سنجیدہ نہیں ہوتا، اس کو اہمیت نہیں دیتا۔ وجہ کیا ہوتی ہے؟ اگر آپ بظاہر اس وجہ کو ٹریس کریں تو وہ وجہ یہ ہوتی ہے کہ دلچسپی نہیں پیدا ہوئی، آدمی نے اس کو اہمیت نہیں دی۔ لیکن یہ تو ایک ظاہری چیز ہے نا، یعنی کوئی کہنے کو کہہ سکتا ہے کہ بھائی دلچسپی نہیں پیدا ہوئی، تو اس میں اس بندے کا کیا قصور ہے؟ بھائی آپ کو دلچسپی پیدا ہو گئی، کسی اور کو نہیں ہوئی۔ آپ مذہب میں دلچسپی رکھتے ہیں، کوئی دوسرا آدمی نہیں رکھتا، ہر آدمی کا اپنا ٹیسٹ ہے۔ مجھے کرکٹ پسند ہے، آپ کو نہیں پسند ہے، تو اس میں آپ کا کیا قصور ہے، یا میرا کیا قصور ہے، یا میرا کیا کمال ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس بات کو واضح کیا ہے کہ یہ جو لوگ اللہ کی طرف سے آئے ہوئے پیغام کو نظر انداز کر رہے ہیں، ان کے بارے میں جان لو کہ یہ اس وجہ سے ہے کہ اللہ ان کو ان کے بعض گناہوں کی سزا دے رہا ہے۔ یعنی انہوں نے اپنی زندگی میں بعض ایسے کام کیے ہیں جس کے بعد وہ اللہ کے پیغام کو سنجیدہ لینے کی توفیق سے محروم ہو گئے۔ یہ بات میں جب بھی بیان کرتا ہوں، آیت نمبر ہے 49، میرا ایک سٹینڈنگ ایک ریکویسٹ ہے، جب بھی کوئی نیو کمر آئے مجھ سے پوچھے، اس میں کبھی بھی ڈسٹربنس نہیں ہوگی۔ وہ بھی شکر ہے کہ میں دیکھ نہیں رہا تھا، ورنہ وہ مزید ڈسٹربنس پیدا کرتا۔ تو نہیں، یہ پتہ نہیں میرا کوئی نخرہ ہے، پتہ نہیں کیا چکر ہے، میں اس کو آنیسٹلی اپنا نفسیاتی مرض سمجھتا ہوں، لیکن بہرحال ہے، اب کیا کیا جائے، ہے نا؟ الحمدللہ آپ نے مجھے کلین چٹ دے دی۔ تو گزارش ہے کہ میں اس میں گزارش کرنا چاہتا ہوں، جب بھی یہ بات آئے خدا کے واسطے اپنے دل میں یہ بات نہ لائیں کہ ہمیں قرآن کو پڑھنے کی توفیق مل رہی ہے اس لیے کہ ہم اچھے لوگ ہیں، اور بعض کو نہیں مل رہی اس لیے کہ وہ برے لوگ ہیں۔ نہیں، یہ بات 100% درست ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جو آپ کی طرف متوجہ ہوتے تھے یا نہیں ہوتے تھے ان کے بارے میں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہمارے زمانے میں ایسا نہیں ہے، مگر ہم حتمی طور پر نہیں کہہ سکتے، اور بدزنی کرنا یہ ناجائز ہے۔ ہمارے مذہبی گروہوں میں یہ ایک پرابلم پیدا ہو جاتی ہے، خاص طور پر جب لوگ کوئی نئی کلاسز وغیرہ جوائن کرتے ہیں تو اس کے بعد معلوم ہوتا ہے کہ وہ کچھ اور ہیں اور باقی دنیا کچھ اور ہے۔ نہیں، ہمارے اندر اللہ تعالیٰ ہیوملٹی، ہمبلنس پیدا کرنا چاہتا ہے، اور یہ باتیں جس زمانے میں نازل ہوئیں اس زمانے میں 100% درست ہیں۔ آج کے دور میں ہم کسی کے بارے میں کوئی حتمی بات نہیں کہہ سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ پیغام اب میں پیش کر رہا ہوں، میری طرح کے انسان پیش کر، ہمارے پیش کرنے میں گڑبڑ بھی ہو سکتی ہے، اور ہے، تو ہمیں اپنی فکر کرنی چاہیے۔ تاہم یہ بات اپنی جگہ پر ہے کہ ظاہر ہے کوئی اپنے ہوں گے تو آدمی فکر مند تو ہوگا، ان کو کنڈیم تو آپ ایسے نہیں کریں گے کہ وہ گمراہ ہیں یا فلاں ہیں، لیکن آدمی دل میں یہ ضرور چاہے گا کہ وہ ہدایت اور دین کی طرف آئیں، اور اگر ان کی کوئی خامی، کوئی غلطی، کوئی کوتاہی ہے تو وہ اس کو دور کر لیں، جو رکاوٹ بن رہی ہے اللہ کے پیغام میں دلچسپی لینے کی۔ یہ بات تو کچھ پیچیدہ ہے،
لیکن بات یہی صحیح ہے. میں نے دیکھا ہے کہ انفارچونیٹلی بعض صحیح باتیں اس لیے پاپولر نہیں ہوتی کہ وہ ذرا پیچیدہ ہو جاتی ہیں، اور سادہ بات جو ہے بڑی خطرناک ہوتی ہے کہ میں صحیح ہوں تم غلط ہو. یہ بڑی سادہ سی بات ہے، میں ہدایت پر ہوں تم گمراہ ہو. لیکن یہ ایک گمراہ کن بات ہے. جو صحیح بات ہے وہ ایک پیچیدہ بات ہے نسبتاً، کہ یہ بات پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، پیغمبروں کے زمانے میں 100% درست تھی. حالانکہ اس کے باوجود لوگوں کو دیر میں بھی ہدایت ملتی تھی. عمر رضی اللہ عنہ کو 6 سال لگے، خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو 18 سال لگے. تو یہ بھی پیش نظر رہنا چاہیے. بات کو سمجھ لیں، اس کے اطلاق میں بی کیئرفل. اور آپ کہیں گے یہ جی پھر کیسے سمجھ میں آیا؟ آج تو آپ نے ایک نقطہ بیان کر دیا. عام طور پر دیکھیں، بعض پرنسپلز ہوتے ہیں جو اوور رائڈنگ ہوتے ہیں، جن کو آپ وائلیٹ نہیں کر سکتے. ان میں سے ایک پرنسپل ہے کہ آپ کو اپنے اندر انکساری رکھنی، غرور تکبر نہیں پیدا کرنا. اور دوسرا پرنسپل یہ ہے کہ آپ نے کسی کے بارے میں بدزنی نہیں کرنی. بس گل مک گئی، بات ختم ہو گئی. یہ جو قرآن کی بات ہے یہ اپنی جگہ پر بالکل 100% درست ہے، اور اس سے اپنے بارے میں بھی اور دوسروں کے بارے میں بھی ڈرنا چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم کبھی کوئی ایسا گناہ کر رہے ہوں کہ جس کے نتیجے میں ہم اللہ کی ہدایت اور اس کے پیغام میں دلچسپی لینے کی توفیق سے محروم ہو رہے ہوں. میں مثال کے طور پر بعض اوقات یہ کہتا ہوں، ظاہر ہے میرے ساتھ خود بھی اپلائی ہوتا ہے، لیکن اپنے آپ کو بھی میں سمجھاتا ہوں، دوسروں کو بھی، کہ لوگ یہ شکایت کرتے ہیں کہ نماز تو ہم پڑھتے ہیں، مزہ نہیں آتا، دلچسپی نہیں پیدا ہوتی. تو میں کہتا ہوں جی کہ میرا خیال ہے دیکھیں کچھ اور تو نہیں ہو رہا زندگی میں ایسی چیز، ایسا تو نہیں ہو رہا کہ جھوٹ بول رہے ہیں، ایسا تو نہیں ہو رہا کہ کسی کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں. تو یہ ہمیں خود اپنے آپ کو ٹٹولنا ہے، نہ کہ کسی اور کو ایکیوز کرنا ہے. وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ، اور ان لوگوں کی اکثریت تو فاسق ہے، نافرمان ہے. نہ جانے آج کیوں ایسے ایسے نقطے آ رہے ہیں کہ جن کو واضح کرنا ضروری ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اکثر انسان ہمیشہ ہی فاسق ہوتے ہیں، نہیں. یہ جس موقع پر بات ہو رہی ہے ان لوگوں سے متعلق اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کی اکثریت نافرمان ہے، اور یہ اس وجہ سے اللہ کے اس پیغام میں دلچسپی نہیں لے رہے. افحکم الجاہلیت یبغون، تو کیا یہ جاہلیت کا فیصلہ چاہتے ہیں، جاہلیت کا فیصلہ ڈھونڈتے ہیں؟ ظاہر ہے کہ جب اللہ کا پیغام آ جائے تو اللہ کے پیغام کے مقابلے میں ہر دوسری بات جاہلیت ہے. مقابلے میں کہہ رہا ہوں، ادر دین اللہ کا پیغام جاہلیت ہے یہ نہیں. جو چیز اللہ کے پیغام سے ٹکرا رہی ہے وہ جاہلیت ہے. نہ کہ آپ یہ کہیں کہ اللہ کے پیغام کے علاوہ سب کچھ جاہلیت ہے، یہ پھر خود جاہلیت ہوگی. میں یہ نہیں کہہ رہا. سو فرمایا کہ افحکم الجاہلیت یبغون، کیا یہ جاہلیت کا فیصلہ چاہتے ہیں، تلاش کر رہے ہیں؟ ومن احسن من اللہ حکما، اور اس سے زیادہ بہتر اللہ سے کے فیصلے سے زیادہ اور اللہ کے مقابلے میں فیصلہ کس کا بہتر ہو سکتا ہے؟ آج ترجمے میں بھی غلطیاں کر رہا ہوں. ومن احسن من اللہ حکما، اور کون زیادہ بہتر ہو سکتا ہے اللہ کے مقابلے میں فیصلے کے لحاظ سے؟ لقومی یوقنون، ان لوگوں کے لیے کہ جو یقین رکھتے ہیں، یعنی اللہ پر یقین رکھتے ہیں اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں. کہ جب آپ نے یہ جان لیا کہ یہ اللہ کا فیصلہ ہے تو پھر اس کے مقابلے میں کسی اور فیصلے کو ماننا یہ جاہلیت ہے. یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، لا تتخذوا الیہود والنصارى، نہ بناؤ ان یہودیوں اور ان نصرانیوں کو اولیاء، دوست. بعضهم اولیاء بعض، یہ ایک دوسرے کے دوست ہیں. ومن یتولہم منکم، اور جو تم میں سے بنائے گا دوست ان کو، جو بنائے گا ان کو دوست، ان سے دوستی کرے گا تم میں سے، فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، تو وہ انہی میں سے سمجھا جائے گا، مانا جائے گا. ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ ہدایت نہیں دیتا ظالم لوگوں کو. یہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ ایک مشہور ہمارے ہاں
ایک انڈرسٹینڈنگ ہے کہ آپ غیر مسلموں یہود و نصارہ سے دوستی نہیں کر سکتے، اس لیے کہ یہاں اللہ تعالیٰ نے دو ٹوک انداز میں بات کر دی، اور وہی بات جو میں ابھی کہہ رہا تھا کہ سادہ بات لوگوں کو اپیل کرتی ہے، اور بعض اوقات سادہ بات غلط بات ہوتی ہے، اور جو صحیح بات ہوتی ہے وہ پیچیدہ ہوتی ہے۔ تو ایک اور پیچیدگی سننے کے لیے تیار ہو جائے۔ وہ پیچیدگی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جب بھی اپنے رسولوں کو بھیجتا ہے کہ وہ اللہ کا پیغام پیش کریں، تو اللہ کی طرف سے ان کے معاملے میں یہ بات طے ہے کہ ایک مدت گزر جانے کے بعد جب حجت تمام ہو جاتی ہے، بات آخری حد تک واضح ہو جاتی ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں؟ حق اور باطل کو الگ الگ کر دیتے ہیں، سچوں کو اور اہل باطل کو مختلف گروہوں میں تقسیم کر دیتے ہیں۔ جو سچے لوگ ہیں وہ اللہ کے پیغمبر کے ساتھی بن جاتے ہیں، اور وہ کہ جو انکار کرنے والے ہیں وہ نمایاں ہو کے الگ ہو جاتے ہیں، اور ان میں یہ بھی ہوتا ہے کہ ان کو سزا ملتی ہے۔ یہ اس موقع کی بات ہے کہ ان کے ساتھ یہ معاملہ ہوا۔ ظاہر ہے کہ آپ کو یہ حق حاصل ہے کہ آپ یہ پوچھیں کہ یہ آپ کیسے کہہ رہے ہیں۔ میں فی الحال تو اس کے بارے میں ہی کہہ رہا ہوں کہ ظاہر ہے کہ یہ جو دوستی کا معاملہ ہے، اگر یہ سارے یہودیوں اور سارے نصرانیوں کے ساتھ معاملہ ہو تو پھر تو ظاہر ہے ان سے کوئی بھی تعلق نہیں قائم کیا جا سکتا۔ تو ابھی ہم اس سورہ مبارکہ کے آغاز میں پڑھ چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کی پاک دامن خواتین سے نکاح کرنے، شادی کرنے کی اجازت دی ہے۔ تو ظاہر ہے کہ اس رشتے میں جو ایک تعلق، ہمدردی، ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کا جو ایک مطلوب ہوتا ہے جذبہ، وہ دوستی ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ظاہر ہے کہ یہ تو نہیں کریں گے کہ ایک جگہ آپ کو کہیں گے کہ آپ دوستی نہیں کر سکتے، اور دوسری جگہ کہیں گے کہ آپ یہ تعلق قائم کریں کہ جس میں دوستی سے بھی آگے بڑھ کر ایک تعلق ہوتا ہے۔ تو یہ اصل میں ایک خاص موقع کی بات ہے۔ ابھی آگے چل کے ایک اور آیت آئے گی کہ جس کو مزید واضح کرے گی۔ فرمایا کہ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُم، جو دوستی کرے گا ان سے تم میں سے، فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، تو وہ انہی میں سے گردانا جائے گا۔ ان اللہ لا يهدي القوم الظالمین، اللہ ایسے ظالموں کو پسند نہیں کرتا۔ ہمارے ہاں لوگوں نے اس مشکل کا حل جو میں نے آپ کو بتایا یہ نکالا ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ دوستی تو نہیں ہو سکتی، اچھے تعلقات ہو سکتے ہیں۔ آپ کے اہل کتاب ان کے ساتھ دلی دوستی نہیں ہو سکتی، یعنی میاں بیوی کے درمیان بھی یہی معاملہ ہے۔ اور یہ بالکل ممکن ہے کہ ایک شخص مسلمان ہو جائے اور اس کے والدین مسلمان نہ ہوں، تو اب کیا اس کا تعلق ان کے ساتھ دلی نہیں ہوگا؟ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے مشرک باپ کے لیے جب دعا کی تھی تو وہ دل سے نہیں کی تھی، یعنی میں جب کسی کو دعوت دوں گا تو میں کیا اس کے ساتھ دلی تعلق کے بغیر دوں گا؟ یہ ساری کنٹرڈکشنز ہیں۔ تو یہاں یہ جو بات ہو رہی ہے اس کے موقع محل کو سمجھ لیں، اگرچہ کہ میں مانتا ہوں کہ پھر بات پیچیدہ ہے۔ سادہ بات جو سادہ بات ہے وہ اس لیے پاپولر ہے کہ بڑی آسان ہے، ترجمہ یہ ہوا ہے، آپ ہوتے کون ہیں؟ لیکن گزارش یہ ہے کہ قرآن نے خود یہ معیار بتایا ہے قرآن کو سمجھنے کے لیے کہ اللہ اپنی باتوں میں کنٹرڈکشن نہیں رکھتے، اس کے ہاں کوئی تضاد نہیں ہے۔ تو قرآن کو اس کے پورے سیاق میں سمجھنا ضروری ہے۔ فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ، چنانچہ تم دیکھو گے وہ لوگ کہ جن کے دلوں میں مرض ہے، بیماری ہے۔ کس چیز کی؟ منافقت کی، نفاق کی۔ یسارعون فیہم، کہ وہ ان سے آگے بڑھ بڑھ کر ان سے تعلقات قائم کر رہے ہیں، ان سے پینگے بڑھا رہے ہیں۔ یقولون، وہ کہتے ہیں، یعنی یہ لوگ کے جو تعلقات قائم کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ نقشہ ان تصیبنا دائرہ، کہ ہم یہ اندیشہ رکھتے ہیں کہ کہیں کسی مصیبت میں نہ پھنس جائیں، کوئی زمانے کا کوئی دور
ہم پر نہ آ جائے. فَعَسَى اللَّهُ أَن يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ، تو بہت ممکن ہے کہ اللہ لے آئے فتح کو، او امر من عندہ، یا کوئی اور بات اپنی طرف سے ظاہر کر دے. فَيُصْبِحُوا عَلَى مَا أَسَرُّوا، تو پھر وہ جو کچھ چھپاتے فی انفسہم اپنے دلوں میں، اس پر نادمین، نادم ہو جائیں. یعنی ان کا جو سارا معاملہ تھا وہ یہ تھا کہ ان کو یہ نہیں معلوم تھا، جیسے آج کل کے پولیٹیکل حالات میں، کہ پتہ نہیں آگے الیکشن کون جیتے گا. تو اب کچھ لوگ نروس ہوں گے کہ یار ان کے ساتھ ہوں یا ان کے ساتھ ہوں. تو اس زمانے میں ظاہر ہے کہ لوگ یہ سوچ رہے تھے کہ یار مسلمان تو ہو گئے ہیں، بٹ یو نیور نو، ہو سکتا ہے کہ یہ یہودی، یہ نصرانی غالب آ جائیں. تو لیٹس ناٹ ٹیک اینی رسکس. ان کے ساتھ بھی تعلقات ہونے چاہیے، ان کے ساتھ بھی ہونے چاہیے. اللہ نے فیصلہ کیا ہوا تھا کہ وہ اپنی ایک چھوٹی قیامت برپا کرنے والا ہے، حق کو حق اور باطل کو باطل کرنے والا ہے. تو یہ لوگ جو تھے یہ اصل میں کیا تھا کہ کنونسڈ نہیں تھے، اور وہ کہہ رہے تھے ٹھیک ہے اچھی بات کر رہے ہیں، لیکن وہ بھی کوئی اتنے برے لوگ تو نہیں ہے بھائی. تو لیٹس میک اے کمپرومائز. ان کے ساتھ بھی تعلقات اچھے رکھو اور ان کے ساتھ بھی اچھے رکھو. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو کچھ کر رہے ہیں، عَسَى اللَّهُ، کیا عجب، ان یأتیَ بالفتح، کہ اللہ لے آئے فتح، یعنی ایک کامیابی، او امر من عندہ، یا کوئی اور معاملہ اپنے پاس سے، فیصبحوا، پھر ہو جائیں وہ، علی ما اسروا فی انفسہم، اس پر کہ جو انہوں نے اپنے اندر چھپائے ہوئے ہیں، نادمین، پچھتانے والے بن جائیں. وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا، اور ایمان والے اس موقع پر کہیں کہ أَهَٰؤُلَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمُوا بِاللَّهِ، کیا یہ ہیں وہ لوگ کہ جو اللہ کی قسمیں بڑھ چڑھ کر کھاتے تھے، جاہدہ ایمانہم، انہم لمعکم، کہ یہ تمہارے ساتھ ہیں. یعنی پھر اس موقع پر جب وہ ایکسپوز ہو جائیں گے تو اللہ تعالیٰ کے اس اہتمام کے بعد اہل ایمان ان کے بارے میں کہیں گے کہ کیا یہ ہیں لوگ کہ جو بڑھ چڑھ کر یہ کہتے تھے کہ وہ تمہارے ساتھ ہیں. حبطت اعمالہم، ان کے اعمال حبط ہو گئے، ضائع ہو گئے. فاصبحوا خاسرین، اور وہ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو گئے. یہ اعمال ضائع ہو گئے، یعنی نیکی کے اعمال، نیکی کے وہ اعمال کیا کرتے تھے. انسان نیکی کرتا ہے، نیکی انسان کی مجبوری ہے. اللہ نے انسان کے اندر نیکی کا جذبہ رکھا ہے، لیکن اگر انسان نیکی کے ساتھ کوئی ایسے بڑے گناہ کرے کہ جن پر وہ ڈٹ جائے، تو پھر جو اس کی نیکیاں ہیں وہ ضائع ہو جاتی ہیں. اور آن دا کنٹرری، اگر انسان اصلاً نیکی کرتا ہے اور اس سے چھوٹی موٹی برائیاں ہو جاتی ہیں، لغزشیں، سیئات جن کو قرآن کہتا ہے، تو اس کے نیکی کے بارے میں واضح کلیئر رویے کے نتیجے میں جو سیئات ہیں اللہ تعالیٰ ہم کو دھو دیتے ہیں. سو یہ بیسک ایک فرق ہے. دائرے کے جو بڑے گناہ ہیں، قتل ہے، شرک ہے، زنا ہے، کسی کا مال ہڑپ کرنا ہے، کفر ہے، کسی پیغمبر کو جاننے کے باوجود انکار کرنا ہے، اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے کہ انسان کے وہ نیکی کے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں. تو فرمایا حبطت اعمالہم، ان کے اعمال حبط ہو گئے، ضائع ہو گئے. فاصبحوا خاسرین، اور یہ ناکام نامراد ہو کے رہ گئے. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، یعنی اب مسلمانوں کو خطاب کر کے کہا جا رہا ہے کہ یہ جو بات ابھی ہم نے بیان کی، یہ رویہ ہے ان لوگوں کا کہ جو دین سے پھر جانے والے ہیں. تم کو چنانچہ یاد رکھنا چاہیے کہ من یرتد منکم عن دینہ، تم میں سے جو اپنے دین سے پھرے گا، فسوف یأتی اللہ بقوم،
تو اللہ ان قریب ایسے لوگ لے آئے گا، یحبہم و یحبونہ، وہ جن سے محبت کرے گا اور وہ اس سے محبت کریں گے۔ یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر تم میں سے کوئی اللہ کے دین کو چھوڑ دیتا ہے تو اللہ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے، وہ اور لے آئے گا ایسے لوگ کہ جو اللہ سے محبت کرتے ہوں گے، جو اللہ جن سے محبت کرتا ہوگا اور وہ اللہ سے محبت کرتے ہوں گے، اذلۃ علی المومنین، اور وہ مسلمانوں کے لیے، اہل ایمان کے لیے نرم ہوں گے۔ یہ بھی ان الفاظ میں سے ایک لفظ ہے کہ جو ہماری زبان میں تو صرف منفی مفہوم میں استعمال ہوتا ہے، ذلیل۔ عربی میں یہ منفی اور مثبت دونوں مفاہیم میں آتا ہے، اور اس کا تعلق سیاق سے، سباق سے طے ہوتا ہے کہ یہ دونوں میں سے کس مفہوم میں آیا ہے۔ تو یہاں اس کا مطلب ہے نرم، ایک ملائمت، دوسرے کے ساتھ معاملہ کرنے میں آدمی ذرا ایکوموڈیٹنگ ہو، کچھ سختی نہ کرنے والا ہو۔ تو فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہوں گے کہ جو اہل ایمان کے ساتھ نرم ہوں گے، عزت علی الکافرین، اور کفار کے ساتھ سخت ہوں گے۔ یہ بھی دیکھیں، عزہ یہ جو ہے یہ اب اس سختی ہے کہ جو انکار کرنے والے ہیں، انکار پر اڑ گئے ہیں، جن کے بارے میں اب اشارات واضح ہو رہے ہیں کہ یہ بالآخر اپنے انجام کی طرف جا رہے ہیں، ان کو ایکوموڈیٹ نہیں کرتے کہ وہ ان کو کہیں ان کے راستے سے ہٹا نہ دیں۔ جب انہوں نے سچائی کو کھلی آنکھ سے دیکھ لیا اور اس کے باوجود وہ اس سے پھر گئے اور اپنے غلط نظریے، غلط موقف پر ڈٹے ہوئے ہیں، تو پھر یہ اہل ایمان ان کے ساتھ سختی کرتے ہیں۔ اس کی وجہ سے بھی آپ کو معلوم ہے جو رویہ ہوتا ہے لوگوں کا، وہ اس کو اسی لٹرل میننگ میں لیتے ہیں کہ جو یہاں بیان ہوا ہے، اور وہ یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ ہم کفار جو وہ ڈیفائن کرتے ہیں غیر مسلم، ان کے ساتھ ہمارا رویہ سختی کا ہوگا، اور جو اہل ایمان ہیں، مسلمان ہیں، ان کے ساتھ نرمی کا ہوگا۔ اور پھر مسلمانوں کے اندر بھی کچھ کافر ڈکلیئر ہو جاتے ہیں تو ان کے ساتھ بھی سختی کا ہو جاتا ہے۔ میں یہ پوائنٹ آؤٹ بار بار اس لیے کر رہا ہوں کہ جو آپ اپنے معاشرے میں دیکھ رہے ہیں وہ کسی انگریزی ناول پڑھنے کے نتیجے میں نہیں ہو رہا، کسی کی اور باتوں سے نہیں ہو رہا، یہ خود قرآن کو اور حدیث کو پڑھ کے ہو رہا ہے۔ اس کا ایک مفہوم ان کو سمجھ میں آتا ہے، اینڈ آنیسٹلی اس میں غصہ آپ بعد میں کریں، پہلے ان کے ساتھ ہمدردی کریں، یار ان کو بات ہی سمجھ میں نہیں آئی۔ یہ بالکل لوگ بعض اوقات مجھ پہ غصہ کرتے ہیں کہ کہتے ہیں جی کہ اللہ کیا ہو سکتا ہے وہ سرخرو۔ میں ابھی بھی کہتا ہوں کہ بھائی انہوں نے دیانتداری سے دین سمجھا یہی ہے، تو اگر انہوں نے دیانتداری سے یہی دین سمجھا ہے تو اور آپ دیکھیں کتنی واضح باتیں ہیں۔ ابھی ایک اور بات آئے گی، اس سے آگے ایک اور کلیئر بات آئے گی، اس کے بعد ان کا قصور کیا ہے۔ تو ہمیں ان کو برا نہیں کہنا، ہمیں اس بات کو برا کہنا، یہ رویہ ٹھیک نہیں ہے۔ اور اس میں جو لوگ ملوث ہیں، جو لوگ یہ کر رہے ہیں، ان کو بات پہنچانی ہے۔ سچی بات ہے کہ زیادہ جذبہ پیدا ہونا چاہیے ہمدردی کا، اور اس کا اناؤنس دینا چاہیے کہ ہماری بات پیچیدہ ہے، ان کی بات سادہ ہے، بڑی سمجھ میں آ جاتی ہے، اسٹریٹ سمجھ میں آ جاتی ہے، اس سے دشمنی، اس سے دوستی، بالکل کلیئر۔ آگے سنیں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، یجاہدون فی سبیل اللہ، وہ اللہ کے راستے میں، راہ میں جہاد کریں گے، اہل ایمان کے ساتھ نرم ہوں گے، کفار کے ساتھ سخت ہوں گے، اللہ کے راستے میں جہاد کریں گے، ولا یخافون لومۃ لائم، اور ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ بھی نہیں کریں گے۔ آپ آ رہے ہیں سمجھانے کے لیے کہ یار یہ نہ کرو، یار ذرا نرم بات کرو، بالکل پرواہ نہیں کریں گے، بالکل کلیئر ہیڈڈ، ڈٹرمنڈ، فوکس ہوتے ہیں وہ۔ چنانچہ یہ مذہبی ماحول کے نتیجے میں یہ پیدا ہوتا ہے، اور میرا یہ خیال ہے کہ اس میں شاید ہمارا رویہ بھی امبیلنسڈ ہوتا ہے۔ ہمیں یہ بتانا چاہیے کہ نہیں، یہ بات ایک موقع کی بات ہے،
اور یہ ہم کوئی اپنی طرف سے فلسفہ نہیں بگار رہے، بلکہ یہ قرآن کے اصول کے مطابق قرآن کو سمجھنے کے نتیجے میں یہ حقیقت پیدا ہو رہی ہے۔ یہ قرآن ہی ہے کہ جو بتاتا ہے کہ اگر کوئی آپ کے ساتھ زیادتی کرے آپ نرمی سے جواب دیں، یہی بہتر طریقہ ہے۔ یہ قرآن ہی ہے کہ جو یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی جاہل سے کسی کا ہو جائے، واسطہ پڑ جائے، تو اذا خاطمہم الجاہلون قالوا سلاما۔ یہاں جو بات کی جا رہی ہے یہ اس سٹیج کی بات کی جا رہی ہے جس سٹیج میں اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ طے ہو گیا تھا کہ اب دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہونا ہے۔ فرمایا کہ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے، وہ جس کو چاہے گا عطا فرمائے گا۔ یعنی چاہے گا سے مراد اپنی حکمت کے مطابق، ہدایت اور گمراہی کے معاملے میں اپنے قانون کے مطابق، جس کے بارے میں چاہے گا وہ اس کو اس کی توفیق دے گا۔ واللہ واسع علیم، اور اللہ وسعت رکھنے والا ہے اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ وسعت رکھنے والا ہے یعنی مطلب یہ ہے کہ یہ نہ سمجھو کہ اگر تم نے دین اسلام کو چھوڑ دیا، سمجھتے نہیں، من یرتد کا مطلب ہے ارتداد چھوڑ دینا۔ بائی دا وے یہاں یہ نہیں کہا گیا کہ جو چھوڑ دے اس کو پکڑ کے مار دو، کیونکہ بڑا اچھا موقع تھا کہ اللہ تعالیٰ اس قانون کو بھی واضح کر دیتے کہ جو اسلام لانے کے بعد اسلام کو چھوڑ دے اس کو قتل کر دو، یہ نہیں کہا گیا۔ تو یہ فرمایا کہ اگر کوئی چھوڑ دیتا ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ایسے لوگوں کو قتل نہیں کیا گیا، لیکن یہ اللہ کے دین کا قانون نہیں ہے۔ وہ سزا ملی تھی ان لوگوں کو کہ جن کے لیے اللہ نے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ ان کو ہر حال میں قتل ہونا ہے اگر وہ مسلمان نہیں ہوں گے، وہ مشرک۔ ان کے بارے میں یہ بات اس کی ایک نیچرل کرولری تھی، ایک نتیجہ تھا کہ اگر وہ اپنی جان بچانے کے لیے مسلمان رہے اور پھر وہ ایمان چھوڑ کے چلے گئے تو پھر ان کی وہی سزا ہوگی۔ اس کا کوئی تعلق بعد کے ادوار سے نہیں ہے۔ ہمارے ہاں لوگوں نے بڑی تعداد میں اس کو ہمیشہ کے لیے قانون سمجھا، جس کے نتیجے میں وہی ایک پیچیدگی پیدا ہو گئی کہ آپ تو کسی عیسائی کو دعوت دے سکتے ہیں لیکن کوئی عیسائی آپ کو دعوت نہیں دے سکتا۔ آپ کو معلوم ہے کہ مثال کے طور پر ملیشیا میں یہی قانون ہے، اور اس قانون کی کرولری کے طور پر یہ قانون بھی ہے کہ عیسائی مسلمانوں کو دعوت نہیں دے سکتے۔ چنانچہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ عیسائی مشنریز مسلمانوں کو دعوت دیتے ہوئے پکڑے جاتے اس جرم میں۔ تو یہ ایک عجیب و غریب قسم کی وہ بن جاتی ہے کنٹرڈکشن۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو بات بیان فرمائی ہے اگر وہ پورے سیاق سباق میں سمجھیں تو بات بڑی واضح ہے، صاف ہے، لیکن اگر آپ اس کو سیاق سباق سے کاٹ دیں اور ہر آیت کو الگ الگ کٹی ہوئی ایک بات سمجھیں، ایک الگ سے ایک حکم سمجھیں، تو ظاہر ہے پھر وہی رویہ پیدا ہوگا کہ جو ہمارے ہاں پیدا ہوتا ہے۔ واللہ واسع علیم، اللہ وسعت والا ہے، یعنی اللہ کے ہاں کوئی کمی ہے کہ تم چھوڑ دو گے تو اس کے بعد بندے ہی ختم ہو جائیں گے کہ ہمارے پاس تو بندے ہی تھوڑے تھے، تو اب کہاں سے ہم لائیں وہ لوگ کہ جو ایمان لانے والے ہیں؟ یہ اللہ کے ہاں بڑی وسعت ہے، اور وہ علیم ہے۔ کیا مطلب؟ وہ جانتا ہے کون ڈیزرو کرتا ہے، وہ اپنے فیصلے ان معاملات میں کرتا ہے اپنی علم کی بنیاد پر۔ وہ انسانوں کے ظاہر اور باطن دونوں سے واقف ہے، وہ انسانوں کے رویوں سے واقف ہے۔ تم اللہ پر کوئی احسان نہیں کر رہے ہو، یہ اللہ نے تمہیں توفیق دی تھی، تم چلے جاؤ گے تو اللہ کے یہاں بڑی وسعت ہے، اور چلے جاؤ گے نا تو اللہ جانتا ہے کہ اصل میں تم ڈیزرو یہ کرتے تھے کہ تم چلے جاؤ۔ انما ولیکم اللہ ورسولہ، تمہارے دوست تو اے مسلمانوں، تمہارے دوست اللہ ہے حقیقت میں، ورسولہ، اور اس کا رسول ہے۔ یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے یہ تمہارے دوست نہیں، یہ تمہارے دوست نہیں ہے، تمہارا دوست تو اللہ ہے اور اس کا رسول ہے حقیقت میں۔ والذین آمنوا، اور وہ لوگ ہیں کہ جو ایمان لائے۔ وہ کون ہیں؟ الذین یقیمون الصلاۃ، وہ کہ جو نماز کا اہتمام کرتے ہیں، ویؤتون الزکوٰۃ،
اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں وہم راکعون، ایسے کہ عاجزی اختیار کرتے ہیں، یعنی نماز ادا کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، فروتنی ایک رویہ ہوتا ہے کہ جس کو کہ وہ اختیار کرتے ہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ صرف نماز ہی مطلوب نہیں ہے، نماز میں عاجزی مطلوب ہے، فروتنی مطلوب ہے، اپنی کم مائیگی، اپنی حیثیت کا خدا کے مقابلے میں بہت بے حیثیت، بہت چھوٹا ہونا۔ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے اور ہم بہت چھوٹے ہیں۔ یہ نماز میں ایک اسپرٹ ہونی چاہیے، وہم راکعون، اور وہ یہ رکوع وہ والا نہیں ہے۔ اگرچہ کہ ہمارے ہاں ایک مسلمانوں کے گروہ نے اس کا یہ مطلب لیا ہے، اور ان کا کہنا یہ ہے کہ اللہ کے حقیقی ولی وہ ہوتے ہیں کہ جو نماز پڑھتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں رکوع کی حالت میں، اور پھر وہ اس کے ساتھ ایک تاریخی واقعہ بیان کرتے ہیں کہ ایک بزرگ شخصیت ایسی تھی کہ جو رکوع کی حالت میں تھے اور ان کے سامنے سے ایک فقیر گزر رہا تھا، تو انہوں نے رکوع ہی کی حالت میں ان کو زکوٰۃ دی یا پیسے دیے۔ تو اصل میں اللہ تعالیٰ یہ بتا رہا ہے کہ وہ ولی ہیں، اور وہی ہیں کہ جن کو اصل میں اللہ نے مسلمانوں کا امام بنایا تھا، مسلمانوں کا سربراہ بنایا تھا، اور اللہ نے قرآن میں ایک نشانی بھی بتا دی کہ مسلمانوں میں اللہ کا ولی وہ ہوگا کہ جو رکوع کرتے ہوئے زکوٰۃ دے گا۔ تو میں نے گزارش کی کہ نہیں، یہ ایسے نہیں ہے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ رکوع کرتے ہوئے اگر آدمی زکوٰۃ دے تو اس کا رکوع ہی کیا ہوا، مطلب وہ کیا کر رہا تھا؟ اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ وہ عجز، نیاز مندی، فروتنی، عاجزی اختیار کرتے ہیں، چاہے وہ نماز پڑھ رہے ہوں، چاہے زکوٰۃ دے رہے ہوں۔ یعنی یؤتون الزکاۃ وہم راکعون کا اگر آپ چاہیں تفسیر تو وہ ہے کہ جو ایک اور جگہ، کئی جگہوں پر بیان ہوئی ہے، جیسے سورہ دہر میں، جس کو سورہ انسان بھی کہتے ہیں، الانسان، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ لوگ ہیں کہ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ انما نطعمکم لوجہ اللہ، ہم تم کو کھلاتے ہیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے، لا نرید منکم جزاء، نہ ہم تم سے کوئی جزا بدلہ چاہتے ہیں، ولا شکورا، اور نہ شکر گزاری کے الفاظ چاہتے ہیں، ہم تو بس اللہ کو راضی کرنے کے لیے یہ کر رہے ہیں۔ تو یہ بات ہے جو یہاں بیان کی گئی ہے، نہ کہ یہ بات بیان کی گئی ہے کہ آپ رکوع کرتے ہوئے دیکھیں ادھر ادھر کہ کوئی بندہ تو نہیں آ رہا تو اس کو آپ دے دیں اور پھر آپ ولی بن جائیں گے۔ یہ میں گزارش کر رہا ہوں کہ یہ بڑی دکھ کی بات ہے۔ ظاہر ہے کہ میرے جیسے لوگ بھی جب اس کو بیان کرتے ہیں تو عام طور پر آپ ریکارڈ لگا رہے ہوتے ہیں۔ نہیں، جن لوگوں نے یہ رائے سنی ہے اور قائم کی ہے ان کے ساتھ بھی ہمدردی کرنی چاہیے کہ بھلے لوگوں، خدا کے کلام میں اس طرح کا کوئی تضاد نہیں ہوتا۔ خدا تعالیٰ تو یہ کہتے ہیں کہ نماز کو پوری اہتمام کے ساتھ، پوری کنسنٹریشن کے ساتھ پڑھو، نماز پڑھتے وقت انسان کو ادھر ادھر کا خیال نہیں آنا چاہیے۔ تو یہ رائے ٹھیک نہیں ہے، بلکہ جو اس میں بات بیان ہوئی ہے وہ بات عاجزی اور انکساری ہے۔ وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور جو اللہ اور اس کے رسول، وَالَّذِينَ آمَنُوا، اور سچے ایمان والوں کو اپنا دوست بنائیں گے، فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ، تو جان لو کہ اللہ کی جماعت ہی ہے جو غالب رہنے والی ہے۔ یہ جملہ اس میں کچھ الجھن ہے، اس میں ایک گیپ ہے، میں پھر پڑھتا ہوں۔ وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ، جو دوست بنائے گا اللہ کو، وَرَسُولَهُ، اور اس کے رسول کو، وَالَّذِينَ آمَنُوا، اور ان کو کہ جو ایمان لائے، فَإِنَّ اللَّهَ، تو اس لیے کہ فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ، اس لیے کہ اللہ کی جماعت ہی ہم الغالبون، وہی غالب آنے والی ہے۔ تو ہے نا اس میں جھول ہے۔ اچھا، میں جھول کو پورا کر دیتا ہوں تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ جھول ہے۔ یعنی بات یہ ہے، یعنی جھول میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، اللہ کے کلام میں تو کبھی بھی کوئی کمی نہیں ہوتی، لیکن اس کے سمجھنے کے کچھ اصول ہوتے ہیں، اس کے بیان کے کچھ اسلوب ہیں، جس میں وہ بار بار میں بیان کرتا ہوں
کچھ چیزوں کو اومٹ کر دیتا ہے تاکہ پڑھنے والا اس کو خود سمجھ لے. تو پوری بات یوں ہے کہ وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور جو اللہ اور اس کے رسول، وَالَّذِينَ آمَنُوا، اور سچے ایمان والوں کو اپنا دوست بنا لیں گے، وہی غالب ہوں گے. پیچھے دوست کی ذکر جو چل رہا تھا، وہی غالب ہوں گے، اس لیے کہ اللہ کی جماعت ہی ہے جو غالب رہنے والی ہے. سمجھے بات؟ تو یہ بات پوری یوں ہے. تو یہ بات یہاں تک ہوئی. اب اس کے بعد سنیے کہ یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم، نہ بناؤ ان لوگوں کو کہ جو تمہارے دین کو بناتے ہیں ہزوا و لعبا، کھیل اور ہنسی کا ٹارگٹ، نشانہ، من الذین اوتوا الکتاب، ان لوگوں میں سے کہ جو کتاب دیے گئے، من قبلکم، تم سے پہلے، والکفار، اور دوسرے کافر، اولیاء، نہ بناؤ ان کو دوست. تو بات واضح ہو گئی نا کہ یہ جو پیچھے بات بیان کی گئی تھی آیت نمبر 51 میں کہ نہ بناؤ یہود و نصارہ کو دوست، اس میں ایک الف لام لگا ہوا تھا، الیہود اور ان نصارہ، ان یہود اور ان نصارہ کو. تو اس آیت نے یہ کھول دیا کہ وہ یہود و نصارہ کون ہیں؟ جو تمہارے دین کا مذاق اڑاتے ہیں. تو اگر کوئی یہود نصارہ میں سے تمہارے دین کی عزت کر رہا ہے تو تم ان سے کیوں دوستی نہیں کرو گے؟ تمہاری تو خواہش ہوگی کہ وہ ایمان لے آئیں، اور اگر دوستی نہیں کرو گے تو تمہارے اندر کوئی دلی تعلق ہی نہیں ہوگا. یو ول ناٹ بادر ٹو ٹاک ٹو دیم. اور اس بیکار مسلمان کو نام نہاد جو تمہارے دین کا خدا نہ خواستہ مذاق اڑا رہا ہے، تم دوست کیسے بنا سکتے ہو؟ تو اس کا تعلق یہود و نصارہ یا غیر مسلم سے نہیں ہے، اس کا تعلق اس ایٹیچیوڈ سے ہے کہ جو لوگ اختیار کرتے ہیں خدا کے دین کے بارے میں، اللہ معاف کرے، لوگ پیدائشی مسلمان ہو جاتے ہیں اور پھر وہ ریکارڈ لگاتے ہیں. تو اصل میں یہ بتایا گیا ہے واتقوا اللہ، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو، ان کنتم مومنین، اگر تم مومن ہو. وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ، اور جب تم نماز کی طرف بلاتے ہو، اتخذوها ہزوا ولعبا، تو وہ اس کو کھیل اور مذاق کا نشانہ بناتے ہیں، اس کا مذاق اڑاتے ہیں اور اسے کھیل بنا لیتے ہیں. اذان آ رہی ہوتی ہے اور وہ اذان کی نقل کرتے ہیں، اس میں طرح طرح کی فضول بکواس کرتے ہیں. فرمایا ذالک بانہم قوم لا یعقلون، یہ اس وجہ سے ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو عقل سے کام نہیں لیتے. یعنی کہ معقول شخص تو یہ کبھی پسند نہیں کر سکتا کہ اللہ کی عبادت کے لیے لوگوں کو بلایا جا رہا ہو اور وہ اس کا مذاق اڑائیں. تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جو عقل سے کام لینے کی صلاحیت سے محروم ہیں. تو یہ ہے اصل میں جن لوگوں سے اللہ تعالیٰ نے روکا ہے کہ آپ ان کو اپنا دوست نہیں بنا سکتے. پیچھے جو بات بیان کی گئی ہے اس میں در حقیقت انہی لوگوں کا ذکر ہے. اور ہم کیسے جانیں گے؟ ایسے جانیں گے کہ وہاں لا تتخذوا الیہود والنصارہ ہے. یہ جو الف لام ہے اس کے دو ہی مطلب ہو سکتے ہیں. ایک یہ کہ سارے یہود اور سارے نصرانی، ان سے دوستی نہیں ہو سکتی، جیسا ہمارے ہاں بہت سے مذہبی لوگ سمجھتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ ناراض ہوتے ہیں. آپ سوچئے پھر جب آپ مثال کے طور پر صحیح یا غلط، ہماری فوج امریکہ کے ساتھ مل کے لڑتی ہے ٹیررسٹ سے مثال کے طور پر، تو وہ ٹیررسٹ یہ کہتے ہیں کہ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ جو ان کے ساتھ دوستی کرے گا، جو ان کے ساتھ الائز بنیں گے، وہ انہی میں سے ہوں گے. چنانچہ ہم کفار سے لڑیں گے اور کفار کے الائز سے لڑیں گے. یہ ان کی آرگومنٹ ہے. تو یہ ہم ہمیشہ یہ بات گزارش کرتے ہیں، پیش کرتے ہیں لوگوں کے سامنے کہ آپ اپنی خواہش پوری کرنا چاہتے ہیں کہ لوگ ٹیررسٹ نہ ہوں، لوگ ایکسٹریمسٹ نہ ہوں. ان کا ایک نیریٹو ہے، ان کے کچھ دلائل ہیں، وہ دین سمجھ رہے ہیں. سچی بات یہ ہے کہ وہ دین کے ساتھ مخلص ہیں. میں اس تھیوری کو بائی نہیں کرتا کہ سارے کے سارے پیسے کھا رہے ہیں اور پیسے کی خاطر کر ہوں گے کچھ لوگ، لیکن جو بندہ اپنی جان دے رہا ہے وہ پیسے کی خاطر نہیں دے رہا. کوئی بندہ پیسے کی خاطر جان نہیں دیتا، وہ اللہ کے راستے میں اپنی جان دے رہا ہے اور وہ جنت چاہتا ہے. لیکن وہ مس لیڈ ہیں ان غلط اوپینینز کی بنیاد پر کہ جو ہمارے ہاں لوگ
بڑے اطمینان سے پیش کرتے ہیں. اور کیا پیش کرتے ہیں بھائی؟ آیات پیش کرتے ہیں. آیات کا ترجمہ یہی ہے. اور ظاہر ہے کہ لوگ کنونسڈ ہوتے ہیں. اور میری طرح کے لوگوں کو وہ کہتے ہیں کہ آ گیا ہے پتلون قمیض پہن کے، اور کہاں سے اس نے ڈالرز لیے ہیں، اور ڈالر کی قیمت بھی بہتر ہو گئی ہے، تو ظاہر اس کی تقریر بھی اور تیز ہو گئی ہے، اس ٹائپ کی چیز ایجنٹ ہے. چلیں جی، اب ترجمہ ایک مرتبہ پھر سن لیجیے آیت نمبر 49 سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع کرتے ہیں اللہ کے نام کے ساتھ جس کی رحمت بے پناہ ہے، جس کی عنایت ہمیشہ کے لیے ہے. وَأَنِحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور یہ بھی ہم نے حکم دیا، پیغام دیا کہ آپ فیصلہ کیجئے ان کے درمیان اس بنیاد پر کہ جو اللہ نے نازل کیا. وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، اور آپ ان کی خواہشات کی پیروی نہ کیجئے. وَاحْذَرْهُمْ، اور ان سے ہوشیار رہیے. ان یفتنوکا، کہ کہیں وہ ہٹا نہ دیں، فتنے میں مبتلا نہ کر دیں آپ کو. ام بعد ما انزل اللہ الیک، بعض ان باتوں کے معاملے میں کہ جو اللہ نے آپ پر نازل کی. فَإِن تَوَلَّوْا، پھر اگر وہ منہ موڑ لیں، فَعْلَمْ، تو آپ جان لیجئے، انما یرید اللہ ان یصیبہم، کہ اللہ تو چاہتا ہے کہ ان کو مبتلا کرے عذاب میں، ببعض ذنوبہم، ان کے بعض گناہوں کی وجہ سے. چنانچہ گناہ کو جب بھی انسان سے ہو جائے غلطی سے تو توبہ کر لینی چاہیے، صاف کر دینا چاہیے، ورنہ اگر یہ بیٹھ جائے تو پھر یہ بندے کو بہت خراب کرتا ہے. وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ، اور ان لوگوں میں سے اکثر لفاسقون، فاسق نافرمان ہیں. افحکم الجاہلیت یبغون، تو کیا جاہلیت کا فیصلہ ہے کہ جس کو یہ چاہتے ہیں. ومن احسن من اللہ، اور اللہ سے زیادہ بہتر کون ہو سکتا ہے حکمن، حکم کے پہلو سے، لقوم یوقنون، ان لوگوں کے لیے کہ جو یقین رکھتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء، نہ بناؤ ان یہودیوں اور ان نصرانیوں کو دوست. بعضهم اولیاء بعض، ان میں سے بعض دوسروں کے دوست ہیں. وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ، اور جو دوست بنائے گا ان کو تم میں سے، فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، تو وہ انہی میں سے شمار ہوگا. بل ان اللہ لا يهدي القوم الظالمین، اللہ ایسے ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا. فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ، تو تم دیکھو گے ان لوگوں کو کہ جن کے دلوں میں مرض، بیماری ہے نفاق کی. یسارعون فیہم، وہ تیزی سے جائیں گے ان کے پاس، پینگے بڑھائیں گے دوستی کی ان کے ساتھ. یقولون، وہ کہتے ہیں، نخشى ان تصیبنا دائرہ، ہمیں ڈر ہے کہ کہیں ہم کسی مصیبت میں نہ پھنس جائیں. فعسى اللہ ان یأتی بالفتح، تو کیا عجب کہ اللہ لے آئے فتح کو. او امر من عنده، یا کسی اور فیصلے کو اپنی جانب سے، کسی اور بات کو. فیصبحوا، تو پھر وہ ہو جائیں گے، علی ما اسروا فی انفسہم، اس پر کہ جو انہوں نے چھپایا اپنے دلوں میں، نادمین، پشیمان. ویقول الذین آمنوا، اور کہیں گے وہ لوگ کہ جو ایمان لائے، ہؤلاء الذین اقسموا باللہ، یہ وہ لوگ تھے کہ جو کھاتے تھے قسمیں اللہ کی، جہد ایمانہم، بڑھ چڑھ کر، انہم لمعکم، کہ یہ تمہارے ساتھ ہیں. حبطت اعمالہم، ڈھہ گئے، افسوس، ضائع ہو گئے ان کے اعمال. فاصبحوا خاسرین، اور یہ ناکام، نامراد ہو گئے. یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، من یرتد منکم عن دینہ، جو تم میں سے اپنے دین کو چھوڑ گیا، پھر گیا. فسوف یأتی اللہ بقوم، تو وہ اللہ کو اس نے کچھ نہیں بگاڑا، اللہ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں، اس لیے کہ اللہ لے آئے گا قریب ایسے لوگوں کو، یحبہم، جن سے وہ محبت کرے گا، ویحبونہم، اور وہ اس سے محبت کریں گے. اذلۃ علی المؤمنین، اہل ایمان کے ساتھ وہ نرم ہوں گے. عزت علی الکافرین، انکار کرنے والوں کے ساتھ وہ سخت ہوں گے. یجاہدون فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہوں گے. ولا یخافون لومۃ لائم، اور وہ ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں کریں گے. یخافون، نہیں ڈریں گے، یعنی پرواہ نہیں کریں گے. ذالک فضل اللہ، یہ اللہ کا فضل ہے. یؤتیہ من یشاء، وہ
جس کو چاہے گا عطا فرمائے گا، یعنی اپنے قانون کے مطابق۔ واللہ واسع علیم، اور اللہ وسعت والا جاننے والا ہے۔ انما ولیکم اللہ، تمہارا ولی ہے مسلمانوں، دوست تو بس اللہ ہے، ورسولہ، اور اس کا رسول ہے، والذین آمنوا، اور وہ اہل ایمان ہیں، الذین یقیمون الصلاۃ، جو نماز ادا کرتے ہیں، ویؤتون الزکاۃ، اور زکوٰۃ دیتے ہیں، وہم راکعون، عاجزی انکساری کے ساتھ، ومن یتول اللہ ورسولہ، اور جس کسی نے اللہ اور اس کے رسول سے دوستی کی، تو والذین آمنوا، اور ان سے کہ جو ایمان لائے وہی غالب رہیں گے، فإن حزب اللہ ہم الغالبون، اس لیے کہ اللہ کی جماعت ہی ہے کہ جو غالب رہنے والی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم حزوا ولعبا، مت بناؤ ان کو کہ جنہوں نے تمہارے دین کو بنایا ہے کھیل کود اور مذاق کا نشانہ، من الذین اوتوا الکتاب، ان لوگوں میں سے کہ جو کتاب دیے گئے، من قبلکم، تم سے پہلے، والکفار، اور کفار میں سے دوسرے اولیاء دوست، واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، ان کنتم مومنین، اگر تم واقعی مومن ہو، وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ، اور جب تم پکارتے ہو ایک دوسرے کو نماز کے لیے، اتخذوها حزوا ولعبا، تو اس کا مذاق اڑاتے ہیں اور اسے کھیل بنا لیتے ہیں، ذالک بأنہم قوم لا یعقلون، یہ اس وجہ سے ہے کہ وہ عقل سے کام نہیں لیتے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔ یہاں پر جو سوال ہے، اللہ اور فرشتے رسول پر درود بھیج رہے ہیں، اس کا کیا مطلب ہے؟ اللہ بھی درود بھیجتا ہے؟ نہیں، یہ ایک تو خیر درود کا مطلب ہمارے ہاں جو سمجھا جاتا ہے اس میں بھی ذرا فرق ہے، لیکن جو ہوتا ہے نا کوئی لفظ، جب آپ اس کا ترجمہ کرتے ہیں تو بعض اوقات زبان میں یہ اصول ہے کہ اس فعل کے فاعل کے بدلنے سے اس کے ترجمے میں ایک نوعیت کا فرق آ جاتا ہے۔ تو ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رحمتیں نازل کرتا ہے، رحمتیں بھیجتا ہے، اور اس کے فرشتے رحمتوں کی دعا کرتے ہیں نبی کے لیے۔ سو فرشتے دعا کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ جو یصلون علی النبی ہے وہ رحمتیں بھیجتا ہے، رحمتیں نازل کرتا ہے۔ ظاہر دعا اللہ سے کی جاتی ہے، تو اللہ تعالیٰ خود تو اپنے آپ سے دعا نہیں کرے گا۔ یہ جو بات ہمارے یہاں کہ درود حضور کو بھیجا جاتا ہے، نہیں، درود اللہ کو بھیجا جاتا ہے، اللہ سے دعا کی جاتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ اپنی رحمتیں نازل فرمائے اور ان کے درجات بلند کرے، ان کے لیے اعلیٰ سے اعلیٰ مقامات کا فیصلہ کرے۔ یہ ہم دعا کرتے ہیں، اللہ سے کرتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اور اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول فرماتا ہے، وہ ان رحمتوں کو نازل فرماتا ہے کہ جن رحمتوں کی دعا کی جاتی ہے۔ تو یہ اصل میں فرق ہو جاتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر ہے نا کہ انسان توبہ کرتا ہے اللہ سے، تو اللہ کے لیے بھی یہی لفظ استعمال ہوا ہے توبہ کا، اگرچہ کہ اس میں یہ بات بھی ہے کہ دونوں کی پریپوزیشن صلہ فرق ہو جاتا ہے۔ ہمیں کہا گیا ہے توبو الی اللہ، الف لام، یہ کہ تم اللہ سے توبہ کرو، اللہ کی طرف رجوع کرو ندامت اور شرمندگی کے ساتھ، اور اللہ کے لیے کہا گیا کیا ہے کہ فتاب علیہ، تو اس نے ان کی توبہ قبول کی۔ وہی لفظ ہے، وہی فعل ہے، لیکن وہاں صلہ، وہاں اس کی پریپوزیشن بدل گئی۔ تو اللہ، ہم کیا کرتے ہیں، ہم اللہ کی طرف، اصل میں توبہ کا مطلب ہے مائل ہونا، انکلائنڈ ہونا۔ تو ہم جب توبہ کرتے ہیں، توبہ الی اللہ ہوتا ہے، تو ہم اللہ کی طرف شرمندگی کے ساتھ، ندامت کے ساتھ رجوع کرتے ہیں، اور اللہ توبہ ہے، توبہ علیہ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی، اپنی رحمت اور ہماری مغفرت کے ساتھ رجوع کرتا ہے۔ تو یہ وہی لفظ ہے
لیکن اس کی نسبت بدلنے سے اس کا مفہوم بدل جاتا ہے. پلیز کین یو ڈیفائن فرینڈشپ. دیکھیں بعض الفاظ کا مطلب بیان کرنے کی اس لیے ضرورت پیش نہیں آتی کہ وہ بات معلوم ہوتی ہے. ایک تعلق ہے جس میں آپ دوسرے کے ویل وشر ہیں, آپ دوسرے کے ساتھ ایسا رویہ رکھتے ہیں کہ جس میں آپ کی ہمدردی ہے, آپ ان کو پسند کرتے ہیں, آپ کے لیے یہ چیز ایک آپ کی شخصیت خواہش کا حصہ ہے کہ آپ ان کے ساتھ وقت گزاریں, ان کی بہتری ہو. تو یہ دوستی میں سب کچھ ہے. وہ میرا دوست ہے یعنی میں اس کو پسند کرتا ہوں, میں اس کے ساتھ وقت گزارنا چاہتا ہوں, میں اس کی بہتری چاہتا ہوں, آئی وش ہم ویل. سو یہ سب کچھ اس میں شامل ہے. لیکن یہ آپ مجھے کیوں پوچھیں, آپ کو خود معلوم ہے. ہو سکتا ہے آپ سے میں پوچھوں تو آپ زیادہ بہتر اس کی ڈسکرپشن دے دیں. سو یہ جاننے کے بعد چیزیں بڑی آبویس ہوتی ہیں. اس کو جب آپ ڈیفائن کرنا شروع کر دیتے ہیں تو گڑبڑ ہو جاتی ہے. اس لیے کہ میں نے آپ کے سوال کے جواب میں چونکہ آپ نے مجھے مجبور کر دیا تو 2-4 الفاظ بول دیے, لیکن یہ الفاظ کمپلیٹ نہیں ہے. فرینڈشپ, وی نو واٹ از فرینڈشپ, آبویسلی ود ان دی لمٹس آف ڈیسنسی. وہ ہمیشہ یہ بات امپلائڈ ہوگی. یہ مطلب نہیں ہے کہ جیسے ہمارے ہاں یہ ایک بات مشہور ہے کہ یار کی یاری سے واسطہ ہونا چاہیے, وہ جو بھی کرے. نہیں, یہ مطلب نہیں. یہ اصل میں جب آپ کے اندر دینی حس بیدار ہو جاتی ہے تو پھر آپ دوستی اور یاری میں اس بات کو شامل کر لیتے ہیں کہ میرا دوست مجھ سے ناراض بھی ہوگا تب بھی میں اس کی اصلاح چاہتا ہوں. یعنی میں اس کی خاطر کوئی غلط کام نہیں کروں گا, میں کلاس روم میں اس کے لیے پراکسی نہیں لگاؤں گا, میں امتحان میں اس کو نقل نہیں کرواؤں گا. یہ دوستی نہیں ہے, دشمنی ہے. اس لیے کہ یہ آپ نے اصل میں دوسرے شخص کے ساتھ ایک غلط کام میں تعاون کیا. اگر آپ کے دل میں ایمان ہے تو پھر آپ یہ جانیں گے کہ اصل میں آپ کا یہ تعاونوا علی البر والتقوی نہیں ہے, بلکہ تعاونوا علی الاثم والعدوان ہے. یہ زیادتی میں تعاون ہے, یہ دوستی نہیں ہے, یہ دشمنی. جناب ضرور کریں, سوالوں کی آج بڑی قلت ہے. سر سوال یہ ہے کہ ہم نے جیسے پیچھے پڑھا کہ ایک انسان ہے, واقعی ہر انسان کو تو نہیں دین میں انٹرسٹ ہو سکتا, ہر کسی کا انٹرسٹ فرق ہے, اور اگر ایک انٹرسٹ انسان کو نہیں ہو رہا تو اس میں اس سے کوئی گناہ سرزد ہو گئے ہیں, تو سر گناہ تو ہر وقت ہی ہم سے سرزد ہو رہے ہوتے ہیں, تو پھر کیا توفیق ہے؟ 2 چیزیں. ایک آپ نے فرمایا کہ اگر کسی کو دین میں دلچسپی نہیں ہے تو اس میں اس کا کیا قصور ہے. تو یہ بڑی ویلڈ آپ نے بات کی ہے. واقعی مطلب میرے ذہن میں کئی بار یہ سوال آتا ہے کہ اگر ایک نہیں انٹرسٹ پیدا ہو رہا تو وہ کیا کرے, نہیں ہے اس کا. دیکھیں بات یہ ہے, میں نے اس کو کرٹیسائز بھی کیا تھا, آپ نے اس کو نہیں سر میں نے کرٹیسزم بھی سنا اچھا, تھا, لیکن اب میں اس کو کلیئر کرتا ہوں, اور آپ جب تک آپ کا اطمینان نہ ہو آپ نہ ایگری کریں. دیکھیں انسان کی فطرت میں اللہ نے نیکی اور بدی کا احساس رکھا ہوا ہے. دنیا کی زندگی میں اللہ نے ایسے مسئلے رکھ دیے ہیں کہ جن کے ہوتے ہوئے, جن میں ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ میرے اندر نیکی اور بدی کا احساس کیوں ہے, جن کے ہوتے ہوئے انسان مطمئن نہیں ہو سکتا جب تک کہ ان کا جواب نہ ملے. مجھے کس نے بنایا ہے, کیوں بنایا ہے, میرے سے کیا توقع کی جا رہی ہے, میری زندگی کا مقصد کیا ہے. سب سے بڑھ کر سوال موت کیا چیز ہے, اس کے بعد کیا ہوگا. اگر کوئی شخص ان سوالات پر سوچتا رہتا ہے اور دین کی بات اس کے کانوں میں پڑتی ہے لیکن وہ مطمئن نہیں ہوتا اس لیے کہ وہ بات اس کو ٹھیک طرح سے نہیں پہنچی, تو بے قصور ہے. مگر
یہ فیصلہ میں اور آپ نہیں کریں گے، یہ فیصلہ اللہ کرے گا، اس لیے کہ اللہ سب کچھ جانتا ہے اور اللہ انصاف کرنے والا ہے. ایک چیز. دوسری چیز یہ کہ ایک آدمی کو سادہ انسان، اچھا انسان ہے، دین موٹا موٹا سمجھ میں آ گیا کہ یار یہ بات ٹھیک ہے کہ ایک اللہ ہے، وہی بنانے والا ہے، وہی دنیا چلانے والا ہے، موت کے بعد اس کے ہاں ہمیں جواب دہ ہونا ہے، وہ ہم سے کہتا ہے کہ ہم اس کے آگے جھکیں اور ہم اس کی عبادت کریں اینڈ سو آن. یہ سب ٹھیک بات ہے، میں کرنے کی کوشش بھی کر رہا ہوں، لیکن اس سے زیادہ مجھے دلچسپی نہیں ہے. یعنی آپ یہ قرآن کلاس کر رہے ہیں، عربی پڑھا رہے ہیں، کو دین کا علم سکھا رہے ہیں، نہ مجھے موٹا موٹا ہی دین چاہیے. تو یہ قصوروار نہیں ہے، یہ ٹیسٹ کی بات ہے، مگر کسی درجے میں محروم ہے. ایک ہے کہ آپ نے منیمم ریکوائرمنٹ پوری نہیں کی، وہ تو پھر فیل ہو گیا آدمی، اور یہ فیصلہ میں نہیں کروں گا، یہ فیصلہ اللہ کرے گا. اور ایک دوسری چیز یہ ہے کہ بندہ پاس ہو گیا لیکن اس سے آگے بڑھنے کے پاسبلٹیز کو اگنور کر رہا ہے. تو پھر ظاہر ہے کہ یہ وہ محرومی ہے کہ جو ناکامی نہیں ہے بلکہ اعلیٰ درجات کو حاصل نہ کرنے والی محرومی ہے. اور یہ بھی میں نے ایک مثال دی ہے، آنیسٹلی خدا تعالیٰ کے ہاں تو بہت اس معاملے میں کنسیڈریشنز ہوں گی. یہ بالکل ممکن ہے کہ ایک میری طرح کا قرآن بیان کرنے والا، درس و تدریس، نکاح پڑھانے والا، جنازہ پڑھانے والا، جمعہ پڑھانے والا، نماز پڑھانے والا، وہ پھسڈی رہ جائے، اور ایک کار میکینک، ایک درزی، ایک نائی وہ آگے نکل جائے. اس لیے کہ جیسا کہ قرآن نے کہا کہ ہر آدمی تو دین کا عالم نہیں بن سکتا. کچھ لوگوں کو چاہیے کہ وہ آگے بڑھیں اور دین میں تفقہ حاصل کریں، باقی دنیا میں بھی تو کام ہونے ہیں. تو اصل میں اگر آپ کی جانب سے خدا کے دین اور اس کے علم کے بارے میں کوئی تحقیر نہیں ہے، کوئی اس کے بارے میں یہ خیال نہیں ہے کہ یہ کیا چیز ہے فضول قسم، اور آپ اس کی قدر کرتے ہیں اور آپ کہتے ہیں نہیں آئی ایم ناٹ انٹرسٹڈ، آئی وڈ رادر بی اے کمپیوٹر سائنٹسٹ، گڈ لک. یہ خود ایک میدان ہے جس میں آپ بہت اونچی جنت حاصل کر سکتے ہیں اپنے صحیح ایٹیچیوڈ سے، اس میں جستجو کر کے، اچھی نیت کے ساتھ. سو یہ دو چیزیں. جی سر دوستی کے حوالے سے کہ یہود و نصارہ سے دوستی کے لیے منع کیا گیا ہے، تو وہ اس میں ایک پوائنٹ یہ بھی تو آتا ہے کہ آن دا سیم ٹائم ان کے ساتھ شادی کی اجازت بھی دی گئی ہے. تو شادی تو دوستی کے بغیر، یہی میں نے گزارش کی کہ اگر اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایمان والو تم کسی یہودی سے اور کسی نصرانی سے کبھی بھی دوستی نہیں کر سکتے، تو پھر آدمی پوچھنے میں حق بجانے میں ہے کہ اللہ میاں ان کی خواتین سے آپ نے شادی کی اجازت کیوں دی ہے؟ یہ تو ایک کنٹرڈکشن ہے. اور خدا خود کہتا ہے اللہ تعالیٰ کہ میرے کلام میں کوئی کنٹرڈکشن نہیں ہے. میں تو جب بھی ہمارے یہ جو دوست ہیں جو ایکسٹریمزم اور ٹیررزم میں مبتلا ہیں، میں ان کے مقابلے کا جب نیریٹو پیش کرتا ہوں تو پہلی بات یہ کرتا ہوں کہ دیکھیں قرآن کی تفسیر کا میرے نزدیک سب سے اہم اصول یہ ہے کہ قرآن کی کسی آیت کا وہ مفہوم نہیں مانا جائے گا کہ جو قرآن کے دوسرے حصے کو کنٹرڈکٹ کر رہا ہے، اس کو وہیں پر ایلیمنیٹ کر دیا جائے گا. تو یہ آپ کی بات بالکل بجا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ اگر یہ تقاضا کر رہے ہیں ہم سے کہ تم کسی یہودی کسی نصرانی سے دوستی نہیں کر سکتے، تو پھر یہ مان لینا چاہیے کہ صریح کنٹرڈکشن ہے کہ تم بے شک ان کی عورتوں سے نکاح کر لو. کوئی بندہ ظاہر ہے جب آدمی بحث میں آتا ہے تو اللہ معاف کرے آدمی کا دماغ چلتا ہے بحث کو اپنی بات کو منوانے کے لیے. یہ ہم سب کے ساتھ ہوتا ہے، یہ ٹیریبل چیز ہے، اس سے بچنا چاہیے. کوئی کہہ سکتا ہے کہ بس ٹھیک ہے ایک روٹین کی
شادی ہو سکتی ہے، اس میں دوستی ضروری نہیں ہے. اللہ کا حکم ہے ان سے دوستی نہیں کرنی، اللہ کی اجازت ہے کہ ان سے نکاح کرنا ہے. تو گزارش یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن ہی میں بتایا ہے سورہ روم میں کہ اللہ نے شوہر اور بیوی کے درمیان مودتم و رحمہ رکھی، محبت اور رحمت اس نے رکھی ہے. نہ فرماتے یا یہ واضح کرتے کہ دیکھو یہ اجازت ایک مشروط اجازت ہے کہ شادی تو ہوگی، وہ تمہارے لیے چائے بھی بنائے گی، نہ تم نے اس سے محبت نہیں کرنی، تم نے اس سے دوستی نہیں کرنی. یہ واضح ہونا چاہیے تھا. تو یہ بالکل ایک کنٹرڈکشن ہے اور اس کا کوئی تک نہیں ہے. اس لیے کہا میں نے گزارش کی، اس لیے کہا کہ یہ آپ کے سوالات مجھے اچھے لگ رہے ہیں، اس لیے کہ جب تک ٹربل نہ پیدا ہو بندہ بے چینی نہیں ہوتا. اس لیے کہا گزارش یہ ہے کہ جب اللہ کے رسول آ جاتے ہیں تو اس کے بعد جب ان کا مشن اپنے کلائمیکس کو پہنچتا ہے تو اللہ تعالیٰ یہ بتاتے ہیں کہ انکار کرنے والوں پر کسی دنیا میں عذاب آتا ہے، اور انکار کرنے والے ماننے والوں سے الگ ہو جاتے ہیں. اور اللہ یہ نہیں چاہتے کہ ماننے والے انکار کرنے والوں کے ساتھ مکس اپ، بیکاز اب یہ ایک پروسیس آ رہا ہے کہ جس میں یہ الگ الگ ہو رہے ہیں. چنانچہ اس کے ساتھ یہ بات سمجھنی ضروری ہے، جو الگ ایک اور بحث ہوتی ہے، کہ قرآن کا ایک حصہ ہے جو خاص اس دور سے متعلق ہے، جو ایرا اسپیسیفک ہے، جس کا ہم سے عملاً کوئی تعلق نہیں ہے، علماً اور ایماناً بڑا تعلق ہے. ہم اس پر عمل نہیں کریں گے، میں گزارش کر رہا ہوں نہیں کریں گے. قرآن جب یہ کہتا ہے کہ مسلمانوں جب یہ محترم مہینے گزر جائیں تو پکڑو مشرکوں کو اور قتل کر دو جہاں کہیں بھی جا پاؤ، ہم اس پر عمل نہیں کریں گے، اس لیے کہ یہ ہمارے سے متعلق نہیں ہے. وہ اس دور میں دیکھیں حالات سے مجھے تھوڑا سا پرابلم ہے. وجہ یہ ہے کہ وہ کوئی کہہ سکتا ہے کہ آج کے حالات اور ہیں اور کچھ اور شریعت بھی غائب ہو جائے گی. نہیں، قرآن نے واضح کیا ہے کہ ایک اللہ کے رسولوں کا مشن ہے، ان کے اپنی ذات سے متعلق، ان کے زمانے تک محدود، اور ایک وہ پیغام اور وہ شریعت ہے کہ جو ہمیشہ کے لیے، ہر دور کے لیے. دونوں کو الگ الگ کرنا ہے. جب آپ حالات کا ذکر کرتے ہیں نا تو پھر کچھ لوگ ہیں آج کے حالات ذرا تھوڑے سے مختلف ہو گئے ہیں تو روزہ ذرا مشکل ہے. نہیں، یہ بات نہیں ہے. دو الگ الگ چیزیں ہیں. ایک رسول کی موجودگی میں ان کی دعوت، اتمام حجت اور اللہ کی طرف سے سزا، اور ایک اسی طرح سے سائملٹینیسلی وہ احکام ہیں کہ جو ہر زمانے کے لیے ہیں اور وہ بھی اتر رہے تھے. آپ کہیں گے کیسے فرق کریں گے؟ دیکھیں، جو حکم کی نوعیت ہے اس کا سیاق سباق ہے، وہ خود بتا دے گا، اور یہ چیز، یہ اصول بتا دے گا جو میں بھی بیان کر رہا ہوں، کہ جو حکم متعلق ہے اللہ کے پیغمبر سے، اللہ کے رسول سے اور ان کے زمانے سے، صحابہ کرام سے، وہ دین سے ٹکرائے گا، عام حالات میں ٹکرائے گا. اللہ تعالیٰ کو اسی وجہ سے یہ واضح کرنے کی ضرورت پیش آئی کہ مسلمانوں جب غزوہ بدر میں تم نے ان کو مارا تو فلم تقتلوہم، تم نے نہیں قتل کیا ان کو، ولکن اللہ قتلہم، اللہ نے ان کو قتل کیا. بندہ کیسے مار سکتا ہے کسی کو بھائی؟ ہاؤ کین یو کل؟ خدا تعالیٰ خود روکتے ہیں اس بات سے. تو یہ واضح کیا اللہ تعالیٰ نے کہ وہ ایک خصوصی حکم تھا ایک خاص زمانے میں، اور وہ حکم بھی واضح کر دیا اصل میں کیا تھا کہ اللہ نے عذاب نازل کرنا تھا. جیسے نوح علیہ السلام کی قوم پر اللہ تعالیٰ نے سیلاب کی شکل میں عذاب نازل کیا، اس صورت میں اللہ نے پیغمبر کے ساتھیوں کی تلواروں سے اپنے عذاب کو نازل کیا، جو قرآن بیان کر رہا ہے. یعنی آپ کہتے ہیں یہ آپ کوئی فلسفہ بگا رہے ہیں، قرآن کہہ رہا ہے. سورہ توبہ کی آیت نمبر 14، یہ میں اس کو کوٹ اس طرح کر رہا ہوں بے تکلف کی، میں اتنی مرتبہ کہہ چکا ہوں کہ اب یہ
اللہ کرے کہ کبھی ذہن سے نہ نکلے. یعذبہم اللہ بایدیکم، اللہ ان کو عذاب دے گا تمہارے ہاتھوں سے. یہ قرآن کہہ رہا ہے. اب دیکھیں نا، لوگ کیا کرتے ہیں، قرآن کو سمجھتے نہیں، اس پہ تدبر نہیں کرتے، لوگ تقریریں کرتے ہیں اور ایسی زبردست جوشیلی تقریریں کرتے ہیں کہ بندہ دنگ رہتا ہے، بڑا مولوی ہے، بڑا زبردست ہے، بڑا حافظ ہے. کوئی ادھر سے آیت پیش کرتا ہے، کوئی ادھر سے حدیث پیش کرتا ہے. خدا کے واسطے قرآن مجید کوئی آیات کا کوئی بے ترتیب مجموعہ نہیں ہے. قرآن کا اپنا ایک موضوع ہے، اس کا سیاق سباق ہے، اس کا ایک نظم ہے. اس کی روشنی میں آپ بات سمجھیں. اب میں دیکھیں، میں آپ کو ایک مثال یہ پہلے بھی دی تھی، میں یہ مثال آپ کو پھر پیش کرتا ہوں. اور یہ میں نے جو بات میں چھوٹی بھی کر سکتا تھا، میں نے اس لیے کوئی سوال نہیں تھا، ایک سوال آ گیا، اب میں اپنا جواب ذرا چھوٹا کرتا ہوں. بات یہ ہے کہ قرآن مجید میں بعض مثالیں میں ہوتی ہیں کہ جس کے بعد کوئی جواب ہی نہیں ہوتا سوائے کسی فضول جواب کے. تو میں آپ کو ایک فضول جواب بھی بتاؤں گا اس کا، جو اب میں بات کرنے والا ہوں. قرآن مجید میں سورہ احزاب میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات واضح فرمائی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی ازواج امت کی مائیں ہیں. چنانچہ آپ کے بعد جیسے آدمی اپنی ماں سے نکاح نہیں کر سکتا، ان کے ساتھ بھی نہیں کر سکتا، تم میں سے کوئی نہیں کر سکتا. یہ قرآن میں حکم ہے. اس حکم کا عملی اطلاق ختم ہو گیا جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری زوجہ محترمہ اس دنیا سے رخصت ہو گئی. اب اس کا کوئی عملی اطلاق نہیں ہے. قرآن میں موجود ہے آج بھی. کیوں؟ ہمیں اللہ پر، آخرت پر اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کو مسلسل تازہ کرنا ہے. اور یہ ساری باتیں جو بیان ہوئی ہیں قرآن مجید میں، اللہ پر ایمان کے لیے، آخرت پر ایمان کے لیے اور رسالت پر ایمان کے لیے، اس کی مضبوطی کے لیے ضروری ہیں. اگر کوئی ٹائم ملا تو میں مزید اس کو واضح کرنے کی کوشش کروں گا، کوئی سوال نہ ہوا. لیکن میں آپ کو ایک دلچسپ بات بتاتا ہوں کہ میں نے جب یہ بات کہیں پیش کی تو کسی نے مجھے کہا کہ اوہو اچھا، دو باتیں آئیں. ایک بات یہ آئی کہ ہمارا یہ خیال تھا کہ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی اچھے بڑے مسلمان لیڈر ہوتے ہیں ان کے مرنے کے بعد ان کی بیویوں سے نکاح نہیں ہو سکتا. لا حول ولا قوت. یہ کیا مطلب ہے؟ وہ کہتے ہیں اس طرح کہتے ہیں. کیوں بلا؟ میں بولتا ہوں کیوں. یہ بھی دیکھیں کیا مسئلہ ہے. وجہ یہ ہے کہ ان کے ہاں یہ اصول طے ہے کہ اللہ کے احکام سارے کے سارے قیامت تک کے لیے نافذ العمل ہے. قیامت تک کے لیے لوگ اصول بیان کرتے ہیں. میرا خیال ہے if I am not wrong، ہم مائنورٹی میں ہیں. اکثر لوگ یہ کہتے ہیں اور ہماری بات پر یہ اعتراض کرتے ہیں، لو جی یہ تو کہہ رہے ہیں کہ قرآن کا ایک حصہ اپلائی نہیں ہوتا. میں کہہ رہا ہوں اپلائی ہوتا ہے ہمارے ایمان کے لیے، لیکن پریکٹیکلی نہیں. ہم نہیں قتل کر سکتے کسی کو. تو یہ بات ہے. دوسری بات جو اس سے بھی زیادہ دلچسپ ہے، وہ کسی نے مجھے کہی کہ ہم تو اس آیت کا مطلب یہ سمجھے تھے، کہ میں نے یہ سمجھا، جس نے مجھے کہا کہ ہم جب جنت کے بارے میں سوچیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے بارے میں یہ نہ سوچیں کہ وہ وہاں ہم کو ہماری بیوی ہوں. میں نے کہا یہ کمال ہے جی. یہ بیکار بات کیوں آتی ہے ذہن میں؟ اس لیے کہ آپ پھنس گئے ہیں اپنے اس اصول کے ساتھ. جب آپ یہ آیت پڑھیں گے تو آپ کا اصول ایسی کی تیسی ہو جائے گی اس کی، تو آپ اس کو جسٹیفائی کرنے کے لیے پھر عجیب و غریب قسم کی باتیں کرتے ہیں. اب یہ میں سوال پوچھوں، why was not it clearly stated and left it for us to think and decide that it was sent for specific time and on specific messengers؟ یہ سوال پڑھ کے تو میں نروس ہو گیا. آگے الحمدللہ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے، عامر ریاض صاحب، کہ انہوں نے لکھا گاٹ اٹ سر. یعنی میرے جواب سے انہوں نے، میرا خیال ہے کہ شاید انہوں نے مجھ پر ہمدردی کی، کیونکہ انہوں نے آیت سن لی تھی کہ جو اہل ایمان ہیں وہ اذلۃ علی المومنین ہوتے ہیں، دوسرے مسلمانوں کے ساتھ نرم ہوتے ہیں. انہوں نے سو الحمدللہ. میں اس کو مزید اگر کوئی سوال نہیں ہے تو کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو پیغمبروں رسولوں کے معاملے میں جو اللہ کا قانون ہے جس میں کہ سزا ملتی ہے، اس سے آپ کی توحید، اللہ پر ایمان مضبوط ہوتا ہے. وہ اس کائنات کو چلا رہا ہے. آپ کو معلوم ہے کہ جو اللہ کا انکار کرتے ہیں ان کے انکار کی ایک بہت بڑی دلیل کیا ہوتی ہے، یا وہ کیا بات کرتے ہیں؟ وہ یہ کہتے ہیں
کہ یہ دنیا آپ سے آپ چل رہی ہے, بارش خود ہو رہی ہے, یہ خدا کہاں ہے؟ تو خدا تعالیٰ نے اس عام جو سیکوینس ہے آف ایونٹس, جو عام جو معمول ہے, اس کو توڑا ہے ان عذابوں کو نازل کر کے. یعنی یہ جو عذاب آئے ہیں, جو مثال کے طور پر فرعون اور اس کے ساتھیوں پر آیا, یا نوح علیہ السلام کی قوم پر آیا, لوط علیہ السلام, یہ خدا تعالیٰ کی ڈائریکٹ انٹروینشن تھی. Even say this کہ جو آج کل دنیا میں اتنی مزری ہے, اسپیشلی what's happening in Syria and Yemen, and مطلب اور مختلف جگہوں میں جو چیزیں ہو رہی ہیں, تو پھر اگر اللہ ہے تو پھر ان کے لیے کیوں ہی آنا؟ اس کا جواب آخرت. ہاں وہ ایگزیکٹلی اس کا جواب آخرت, اور اس کا جواب یہ کہ پھر جو میری عقل میں آتا ہے کہ وہ یہ ہے کہ ایوری انڈیویجول has to contribute themselves also. کچھ نہ کچھ تو اپنی بھی ذمہ داری پکڑو نا. یہ تو بالکل ٹھیک ہے, وہ کریں, اس کے باوجود ہو سکتا ہے ظلم ہو. ہاں کئی پیغمبر قتل ہو گئے بھائی, کئی نبی قتل ہو گئے, تو وہ تو یہ دوسری چیز میں بتانا چاہتا ہوں, وہ یہ ہے کہ اس سے آخرت پر ایمان مضبوط ہوتا ہے. وجہ کیا ہے؟ دنیا اور آخرت میں فرق کیا ہے؟ وہی بات جو بھی آپ کہیں کہ دنیا میں سچ اور جھوٹ, حق اور باطل, یہ الگ الگ ایسے نہیں ہوتے کہ حق کامیاب ہو جاتا ہے اور باطل ناکام ہو جاتا ہے. ایسا نہیں ہوتا. تبھی لوگ کنفیوز ہوتے ہیں, جو ابھی آپ نے بات کی. رسولوں کے آنے کے بعد, صرف ان کے آنے کے بعد, عام طور پر نہیں, حق اور باطل الگ الگ ہو جاتے ہیں. اور یہ ابھی ہم نے آیت پڑھی, وَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ, وہی ہے کہ جو غالب آنے والے ہیں. یہ اللہ نے انسانی تاریخ میں کئی مرتبہ کیا, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کیس میں آخری مرتبہ کیا, ٹو شو کہ وہ آخرت کہ جس کا وعدہ کیا جا رہا ہے وہ آخرت ہو کے رہے گی, اور اس کی ہم نے ایک مثال تمہارے سامنے پیش کر دی ہے. جیسے کہ وہ کہتے ہیں نا کہ یہ جیسے لیبارٹری میں آپ پیش کرتے ہیں نا, ایسے اس کو پیش کر دیا. اور ظاہر ہے رسالت پر ایمان کی یہ بہت بڑی دلیل ہے کہ حضور نے پہلے دن سے فرمایا تھا کہ قرآن میں بیان ہوا ہے کہ انا ارسلنا الیکم رسولا, ہم نے اے قریش کے لوگوں تمہاری طرف ایک رسول بھیجا, شاہدن علیکم, تم پر گواہ بنا کر, کما ارسلنا الی فرعون رسولا, جیسے ہم نے فرعون کی طرف رسول بھیجا. فعصا فرعون الرسول, تو فرعون نے رسول کی نافرمانی کی. فاخذناہ اخذا وبیلا, تو ہم نے اس کو سخت پکڑ میں, اس کو عذاب میں مبتلا کر دیا. تو یہ جو اللہ تعالیٰ نے بات بیان فرمائی ہے, اس میں اور بہت سی دوسری آیات میں, بالکل ابتدا میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم بالکل نہتے تنہا تھے چند لوگوں کے علاوہ, آپ نے یہ کلیئر بات کر دی تھی کہ جو حشر فرعون اور اس کے ساتھیوں کا ہوا وہی ہے قریش کے لیڈر تمہارا ہوگا اگر تم نے انکار کیا. تو یہ حضور کے سچے ہونے کا ایک اور ثبوت ہے جو قرآن نے پرووائڈ کیا. جی بالکل, میں بھی اب میرا خیال ہے اپنے. تھینک یو. نیکسٹ سیٹرڈے کو کیا تاریخ ہوگی؟ 16 انشاءاللہ. سر خلفائے راشدون کی جنگیں عذاب الہی تھا, وہ چونکہ اسی زمانے کے لوگ تھے جس زمانے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایمان کی دعوت دی, وہ ایمان لے آئے, اور ان کے گرد و پیش کے لوگ جو تھے وہ ایمان نہیں لائے. اسی اللہ کے اتمام حجت اور عذاب کی وہ ایکسٹینشن تھی. چنانچہ یہ انہی علاقوں کے لیے تھی کہ جو علاقے سرزمین عرب کے گرد و پیش میں تھے, جن میں سے ایک ایک کی طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خط بھیجا اور ان کو دعوت دی. تو یہ اسی کی ایکسٹینشن ہے. میرا خیال ہے کہ جب سوال نہیں ہے تو آدمی کو بات کرنے کے شوق میں لمبا نہیں کرنا چاہیے. اقول قولی ھذا واستغفر